جس سرجری کا محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ سرجری شروع کریں گے ورلڈ کپ کے بعد، وہ سرجری انہوں نے شروع کر دی ہے۔ منصور رانا ان کو، وہاب ریاض کو اور عبدالرزاق کو فارغ کر دیا ہے۔ السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ پچھلے 2 ماہ سے ہم آپ کو مسلسل آگاہ کر رہے تھے کہ ہماری قومی کرکٹ ٹیم کے اندر کافی زیادہ گروپنگ ہو چکی ہے اور کھلاڑی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اور اختلافات اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ ہماری ٹیم کا ورلڈ کپ جیتنا ناممکن ہے۔ اور اب ہماری آپ کو بتائی گئی خبریں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ کل ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ جو کوچز ہیں اور جو سابق کرکٹرز ہیں وہ انہوں نے چیئرمین پی سی بی کے ساتھ ملاقات کی ہے، اس کی کچھ اندر کی خبریں ہم نے آپ کو شیئر کی تھی اور آج کچھ مزید خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جس سرجری کا محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ سرجری شروع کریں گے ورلڈ کپ کے بعد، وہ سرجری انہوں نے شروع کر دی ہے اور انورٹڈ کوماز میں شروع کی ہے۔ اس انورٹڈ کوماز میں اس لیے شروع کی ہے کہ یہ بڑی محدود سی سرجری ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کافی بڑے پیمانے پہ سرجری ہوگی، کچھ کھلاڑی بھی باہر کیے جائیں گے اور کچھ ٹیم مینجمنٹ کے لوگ ہوں گے جن کو فارغ کیا جائے گا، لیکن ابھی اس کا آغاز ہوا ہے اور مے بی کہ آگے چل کر مزید کھلاڑی جو ہیں ان کو نکال بھی دیا جائے۔ سب سے پہلے انہوں نے جی سلیکشن کمیٹی کے جو 3 ارکان ہیں، سینئر مینیجر بھی ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے، منصور رانا ان کو، وہاب ریاض کو اور عبدالرزاق کو فارغ کر دیا ہے۔ پچھلے 2 دن سے یہ کھچڑی پک رہی تھی، فارغ کر دیا گیا تھا لیکن تصدیق نہیں کی جا رہی تھی۔ آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ اب ان کے پیچھے یعنی ان کو فارغ کرنے کے پیچھے 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ تھے سفارشی، ان کے پیچھے ایک سیاسی جماعت کی سپورٹ تھی جس کی وجہ سے ان کو سلیکشن کمیٹی میں بھی ڈالا گیا تھا اور پھر ان کو سینئر ٹیم مینیجر بھی بنایا گیا تھا وہاب ریاض کو۔ اب وہاب ریاض کو ہٹانے کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے، اگر یہ صرف سفارش ہوتی تو یہ کام چل سکتا تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک گروپنگ بھی ہے اور وہ گروپنگ یہ ہے کہ جو بھی ٹیم کا مینیجر ہوتا ہے، جیسے جب ہم کھیلتے تھے اس زمانے میں انتخاب عالم صاحب ہوتے تھے، ٹیم کے مینیجر ہوتے تھے، اس ٹیم کو ہر چیز کو مینیج کرتے تھے اور مینیجر کا بڑا رول ہوتا ہے ڈسپلن کو برقرار رکھنے میں۔ تو یہ وہاب ریاض جو تھے یہ ٹیم کے سینئر مینیجر تھے اور ان کی ذمہ داری تھی کہ قومی کرکٹ ٹیم کے اندر ڈسپلن کو برقرار رکھیں، لیکن افسوسناک اور بری خبر یہ ہے کہ یہ ٹیم کے ڈسپلن کو برقرار رکھنے میں کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ ٹیم کے اندر بہت سارے فسادات ایسے تھے جو ان کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اندر کی خبر میں آپ کو یہ بھی دے رہا ہوں کہ جو شاہد خان افریدی سابق کپتان ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے، ان کے لیے بڑی عزت ہے، قابل احترام ہے، لیکن پولیٹکس کرنے سے وہ ہمیشہ باز نہیں آتے۔ جب وہ ٹیم میں تھے اس وقت بھی پولیٹکس کرتے تھے، اب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اب اپنے داماد شاہین شاہ افریدی کے ذریعے سے وہ قومی کرکٹ ٹیم کے اندر پولیٹکس کو بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ شاہد خان افریدی اور وہاب ریاض ان کی دوستی ہے اور وہاب ریاض کو انہوں نے سفارش کی تھی اور پھر شاہین شاہ افریدی نے پچھلے 3 ٹورز کے دوران جو ٹیم کے آفیشلز ہیں، مینجمنٹ ہے، ان کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کی، بہت زیادہ بکواسیات کی اور ان کو ایک اپنی خاص زبان کے اندر ان کو گالم گلوچ بھی کرتے رہے اور جو بھی وہ کہتے تھے اس کا وہ الٹ کرتے تھے اور دوسرے نمبر پر ایک دوسرے کے خلاف ٹیم کے جو دیگر ارکان ہیں یا بابر اعظم ہیں ان کے خلاف ایک دوسرے کے یہ باتیں بھی کرتے رہے، یعنی غیبت بھی کرتے رہے اور ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو بھڑکاتے بھی رہے۔ تو جو سینئر مینیجر تھے وہاب ریاض، یہ ان کی ذمہ داری میں شامل تھا کہ وہ اس بات کو روکتے اور جو ٹیم کا ڈسپلن تھا اس کو برقرار رکھتے۔ تو دوسری بڑی وجہ یہ نکلی کہ انہوں نے غیر ضروری طور پر شاہین شاہ افریدی اور دیگر چند کھلاڑیوں کو، ان کے نام ابھی میں نہیں بتاؤں گا، میک شور کرنے کے بعد آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گا، دیگر کھلاڑیوں کی غیر ضروری طور پر انہوں نے طرفداری کی اور بابر اعظم جو تھا اس کو صرف اور صرف چیئرمین پی سی بی کی سپورٹ حاصل تھی اور ٹیم کے اندر اس کو سپورٹ بالکل بھی حاصل نہیں تھی۔ یہ سارا لب لباب جو ہے
یہ ہمارے سامنے آیا ہے کوچز کے ساتھ ملاقات، اور وہاب ریاض نے بھی اپنی رپورٹ دی تھی، اور پھر جو کپتان ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے بابر اعظم، انہوں نے بھی رپورٹ پیش کی تھی چیئرمین پی سی بی کو. تو انہوں نے ساری جو شواہد تھے وہ اکٹھے کرنے کے بعد سرجری شروع کی ہے، اور سرجری میں پہلے نمبر پر یہ ان 3 لوگوں کو جو ہے وہ مینجمنٹ سے نکال دیا. اب دوسرے مرحلے میں کون کون باہر جائے گا یہ بھی آپ کو جلدی ہی پتہ چل جائے گا. لیکن شاہد خان افریدی باہر بیٹھ کر ابھی بھی پولیٹکس کر رہے ہیں، اور جب ان کو فارغ کیا گیا اور تصدیق کر دی گئی ہے پی سی بی کی جانب سے کہ وہاب ریاض، عبدالرزاق، منصور رانا کو فارغ کر دیا گیا، تو انہوں نے باہر بیٹھے وہاں پہ لیگ کھیل رہے ہیں یہ لوگ، لیجنڈز لیگ، تو وہاں بیٹھ کر انہوں نے بیان داغ دیا شاہد خان افریدی صاحب نے. انہوں نے کہا یہ کیسی سرجری ہے، یہ بڑی محدود سی سرجری ہے، اور انہوں نے اس کو ناانصافی قرار دے دیا، اور یہ کہا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر انہوں نے بابر اعظم کے خلاف ہمیشہ کی طرح اپنے داماد کو سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بابر اعظم کو جتنے مواقع دیے گئے ہیں نہ مجھے دیے گئے ہیں، نہ مصباح الحق کو دیے گئے ہیں، اور نہ ہی یونس خان کو یہ مواقع دیے گئے ہیں. ہم ایک سیریز ہارتے تھے، اس کے بعد ہمیں کپتانی سے ہٹا دیا جاتا تھا، لیکن بابر اعظم کو سب سے زیادہ کپتانی کے مواقع دیے گئے ہیں. یعنی کہ ان کا جو خبث باطن ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا، اور اب وہ کھل کر بابر اعظم کی انہوں نے مخالفت شروع کر دی ہے، صرف اور صرف اپنے داماد کو کیپٹن بنانے کے لیے. ہمارے ذرائع نے ایک یہ بھی دعویٰ کیا جی، اور میں بڑے باوثوق ذرائع ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور اس دعوے میں آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پر بھی مکمل یقین کریں گے کہ شاہد خان افریدی ایک وجہ ہے شاہین افریدی کو ٹیم سے نہ نکالے جانے کی، اور دوسری سب سے بڑی وجہ ٹیم سے ان کو نہ نکالے جانے کی وجہ ہے پی ایس ایل میں جس ٹیم کے وہ کپتان ہیں اس کے لیے ان کو اپنی اس ٹیم کی بھی سپورٹ بہت زیادہ حاصل ہے. یہ 2 وجوہات ہیں جس وجہ سے ان کو نکالا نہیں جا رہا. اور یہ ان کی جو ورلڈ کپ میں کارکردگی تھی یا اس سے پہلے جو تھی وہ بھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی. لہٰذا اب اس بات پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے کہ کسی قسم کی بھی ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ یا لڑکوں کے ساتھ پولیٹکس اور بدماشی اور بدتمیزی برداشت نہیں کی جائے گی. آپ دیکھیے گا کہ آئندہ 1-2 دن میں مزید فیصلے بھی ہونے جا رہے ہیں، اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ بابر اعظم ہی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہیں گے، اور شاہین شاہ افریدی میں بھی شاہین شاہ افریدی کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا جائے. اور یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. آپ کو ہمارا آج کا ویلاگ کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا.